السلام علیکم ناظرین. ڈاکٹر اختر سندو اور ڈاکٹر اصغر یزدانی صاحب. 26 ستمبر یورپین ڈے ہے، یورپین ڈے آف لینگویجز، زبانوں کا دن ہے 26 سپٹمبر. تو زبانیں ہمارے لحاظ سے زیادہ ایک پرٹیننٹ ہیں کہ ان کے اوپر گفتگو کی جائے، کیونکہ میرے خیال کے مطابق پاکستان میں زبانوں کا مسئلہ ایک بنیادی مسئلہ ہے اور اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی. ڈاکٹر اصغر یزدانی صاحب اردو کے اسکالر ہیں اور کونا مشق استاد بھی ہیں، اور ساتھ ان کا آرٹ کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور بڑے ذہین اور حساس مزاج ہیں. تو اس لحاظ سے جو قوموں کی زندگی ہے اس کو ڈسکس کرنا، اس لحاظ سے کہ اکیڈیمک ڈسکشن کے لحاظ سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی اکیڈیمک ڈسکشن کی جائے جس میں مسالے اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک سیریس ڈسکشن ہو جس سے کوئی چیز سامنے آ جائے تاکہ آنے والی نسل کو ایک پیغام جائے اور پالیسی میکرز کو بھی ایک پیغام جائے کہ ہم اپنے ان مختلف معاملات کو کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو بہت شکریہ ڈاکٹر یزدانی صاحب. اب میرا پہلا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، آفیشیل لینگویج انگلش ہے، مذہبی زبان ہماری عربک ہے، اور مادری زبان ہماری پنجابی، سندھی، پشتو اور مختلف جو ہے بلوچی اور مختلف جو ہے وہ زبان ہے. اب ایک بچہ جو ہے اس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ 4 لینگویجز کے اوپر ماہر ہو تب وہ کسی چیز کو سمجھ سکتا ہے. تو جب کہ ہمارے پاس یہ حال ہے کہ جو انگریزی ہے وہ اس میں ڈرافٹنگ کے لیے آپ کو بندہ جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک ڈرافٹنگ کرنی ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف آفیسز میں. تو کس طرف ہم جا رہے ہیں لینگویجز کے لحاظ سے؟ کیا ہماری ڈائریکشن ہے؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کیا نوجوانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا گڈ میز ٹی وی میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں اور اس سے بڑی معلوماتی باتیں ملتی ہیں، اور میں ویورز سے بھی کہوں گا کہ یہ گڈ میز کو سبسکرائب کریں. جو آپ نے سوال کیا ہے یہ ایک سوال بھی ہے اور بڑا سینسٹیو ایشو بھی ہے، کیونکہ ہم جس ریجن میں رہ رہے ہیں اس میں تو اس موضوع کو چھیڑنا ایک بڑے مسائل کو جنم دیتا ہے. لیکن باتیں آپ کی جانون ہیں. جو آپ نے کہا کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، دفتری زبان انگریزی ہے، مذہبی زبان عربی ہے، اور ہم مادری زبان کوئی بھی علاقے کی ہو سکتی ہے، پنجابی، پشتو وغیرہ. ڈاکٹر صاحب اس بات کو مان لینا چاہیے کہ زبان جو ہوتی ہے یہ کسی قوم کی شناخت ہوتی ہے. اس کے نظریات کو اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنے کا مؤثر ذریعہ جتنا سہل ہوگا اس کے لیے تو وہی سہولت رہے گی، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. جی بالکل. لیکن المیہ دیکھیے کہ ہمارے ملک کے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ جہاں اور بہت سے کھلواڑ ہوئے ہیں، ایک یہ بھی مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ ہم نے ہر زبان کو، جس کو بھی آپ نے نام لیا، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، ہم نے اس کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا. مثلاً جب کبھی کوئی ایسا دور آتا ہے، لبرل نہ کہیں، ویسے ہی کوئی ہم ایشو ریز کرنا چاہتے ہیں، کسی حکومت کے خلاف کوئی ایجیٹیشن کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کیسی حکومت ہے یہاں تو جی عربی نہیں پڑھائی جاتی، یہ لازمی کر دیں. اب ان کو دیانتداری سے بتائیں کیا اسلام کی خدمت عزیز ہوتی ہے؟ یا مطلب میں اور آپ جس ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اب یہ انٹرمیڈیٹ میں یہ اسلامیہ لازمی نہیں تھی، اور صدر ضیاء الحق کے زمانے میں 1981 میں غالباً یہ آیا کہ اسلام وہ لازمی کر دی جائے، اور پھر عربی کا آیا کہ مثال ایک بار. پھر ہم کبھی جب کسی، میں یہ تو نہیں کہتا فیڈریشن کو کمزور کرنے کے لیے، لیکن وفاقی حکومت پر جب کبھی تنقید کرنے کا کچھ نہ ملے تو کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری علاقائی زبانوں کی پروموشن کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. جو ہمارے 8ویں ترمیم میں بھی انہوں نے اس کو ایڈریس کیا اور کچھ اختیارات لیے، ان کو کنکریٹ لسٹ سے ایجوکیشن کو نکالا. اب آ جائیں انگریزی پر. انگریزی ہم سیکھنا چاہتے ہیں، انگریزی پڑھتے ہیں، ہر بیوروکریٹ سے لے کر ہر پڑھا لکھا، بلکہ بیوروکریٹ کو چھوڑ دیں، دیہاتوں میں دیکھ لیں بچہ جب ہوتا ہے کہتے ہیں انگریزی اسکول پڑھانا، انگریزی سے محبت کرتے ہیں.
دفتری زبان. اب اردو کی میں کیا بات کروں کہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ ہماری قومی زبان ہے. آپ کا جو موضوع ہے یہ اتنا وسیع ہے, اس پر تو گھنٹے گھنٹے کے کئی پروگرام ہو سکتے ہیں. درست. لیکن میں ایک موضوع پر فی الحال بات کروں گا, وہ یہ ہے کہ ایز اے نیشنل ایشو نیشنل لینگویج, قومی زبان اردو, کیا ہم اس کے ساتھ ہی انصاف کر پائے؟ اب میں اگر کہوں نا کہ قومی زبان بنانے کے تقاضے پورے کیے ہیں تو کئی سنتے ہی ہم جیسے عادی نہیں بات سننے کے خلاف بھائی میں بھی چاہتا ہوں اردو قومی زبان ہو, لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ اردو کو قومی زبان بنا کر کہ ہم اپنے لیے سہولیات پیدا وہ کر سکیں گے جس کا وہ تقاضا کرتی ہیں. مثلاً آج کل ایک ایشو بنا ہوا ہے, لوگ وہ اس کے لیے نفاذ اردو کی ایک تنظیم بھی بنی ہوئی ہے, نفاذ اردو, کہ 73 کا آئین جب بنا تھا 1973 کا, اس میں یہ طے پایا تھا کہ آج سے 15 سال کے بعد اردو بطور دفتری زبان رائج ہو جائے. جی بالکل, کانسٹیٹیوشن ہے نا سر؟ جی بالکل. اب وہ 15 سال پورے ہوتے 1988 میں. اب الٹیمیٹلی 1988 میں قومی زبان اردو بطور دفتری زبان رائج ہو جانی چاہیے تھی. جی. دو باتیں یہاں کھڑی ہوتی ہیں. پہلی بات کیوں نہیں ہوئی, لیکن اس سے پہلی بات یہ کہ 73 کے آئین میں اس کو امیڈیٹ افیکٹ کیوں نہیں کیا گیا, 15 سال کیوں دیے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے, اچھا پہلے یہ بھی بتا دوں, پھر انہوں نے کچھ لوگوں نے کورٹ میں ریٹ دائر. جی بالکل. اور یہ غالباً 2015 میں یا اس سے پہلے, چند سال پہلے کی بات ہے, چند سال پہلے جسٹس ایس اے خواجہ جب تھے تو انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ دیا کہ وہ کر کے اگلے دن غالباً ریٹائر ہو گئے. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں نا کہ جو فیصلہ انہوں نے لکھا کہ اردو میں ساری کورسپونڈنس ہو, فیصلہ انگریزی میں لکھا. اچھا اس میں انگریزی میں لکھا تھا, اس کا کچھ لوگوں کو علم نہیں ہے, اس کا ترجمہ انہوں نے اردو میں بھی کروایا تھا, انہوں نے جاری کیے تھے, لیکن وہ جو تشہیر ہوئی وہ انگریزی کی ہوئی, یہ بات اب درست ہے. لیکن میں یہ بات بنیادی آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ فوری امپلیمنٹ اب کیا جائے, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ 1973 میں 15 سال کیوں دیے گئے. اس کا جواب یہ ہے کہ 1973 میں دیکھ لیں ملک بنے ابھی کتنا عرصہ ہوا تھا اور کتنا بڑا سانحہ ہو چکا تھا, 1971 کا ملک ٹوٹ چکا تھا. اتنے معاملات ہوتے ہیں میڈیکل اور سب سے زیادہ قانونی معاملات, ہم تو سارا برٹش رول جو تھا, برٹش قانون جو تھے اس کو ابھی تک فالو کر رہے ہیں, بنے بنائے. ابھی تک آپ کی یہ جو پینل لا ہے اور وہ ساری باتیں وہی ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے. 15 سال اس لیے دیے گئے تھے کہ قانونی معاملات کے لیے و دیگر معاملات کے لیے ان کو ٹرانسلیٹ کر لیا جائے. اور اچھا یہ ٹرانسلیشن کا آپ نے بڑا اچھا یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ اب یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو لینگویج ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عوام کو سمجھ آئے, یا یہ ہوتی ہے کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے. فار ایگزامپل کہ تھرمامیٹر ہر بندہ سمجھتا ہے, اس کو مقیاس الحرارت یا اعلیٰ مقیاس الحرارت, اچھا جو زبان ہے اسلام آباد میں کیا ہے مقتدرہ قومی زبان. اب مجھے بتائیں کہ یہ لفظ جو ہیں, جب یہ لفظ ہی کسی کو نہیں سمجھ آ سکتے تو اچھا یہ پرابلم یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ اس کو آسان کریں, لٹریچر کو رہنے دیں. لٹریچر جو ہے وہ کلاسیکل رائٹنگز جو ہیں وہ تو ظاہر ہے ایک اثاثہ ہے, ایک خزانہ ہے علم کا. لیکن جو ہماری عام زبان ہے, جو عام بول چال زبان ہے, اس میں آپ مجھے یہ بتائیں, ٹی وی کے اوپر آپ ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں, ٹی وی کے اوپر کبھی کسی کو اردو صحیح بولتے دیکھا آپ نے؟ بڑی غلطیاں, ٹھیک, بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. میں جب وہاں پہ جاتا تھا نیوز اینالسٹ کے طور پہ, تو وہ جو اینکر ہوتی تھیں, اینکر پرسن, میں اور جو ریحان اظہر صاحب ہیں, وہ ہم اس کو وقفے میں بتاتے تھے کہ آپ نے یہ بھی لفظ غلط بولا ہے, یہ بھی لفظ غلط بولا ہے, یہ بھی لفظ غلط بولا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو عربی اور جو ہے وہ فارسی اس کو پڑوسی بنایا ہوا ہے کہ جدو لسی چاہیے ہوگی ادھروں مانگ لی فارسی والے کو, جدو سالن ہوا اس لیے عربی والے کو مانگ لی. اور پھر اس کے بعد مزید اس کے اوپر کہ آپ اس کو اسٹیشن کو اسٹیشن لکھیں, اسکول کو اسکول لکھیں. جب ہم اسکول کہتے ہیں ہم کیوں لکھیں, اس کو پاکستانائز کریں. اس کو ڈاکٹر صاحب یہ جو بات ہے نا الف والی, اس کو تو ہم بھی چھیڑتے. یہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ کچھ ہم انگریزی لفظ جو ہماری آتے ہیں ہم اس کو اردوا لیتے ہیں, اب ہم اس کو پہناوا, ابھی آپ اس کو پاکستانائز کریں, جو اس کی اوریجنل ساؤنڈ ہے وہی رکھیں. لیکن آپ نے اس سے پہلے جو بات کی ہے نا وہ بڑی, ویسے تو میں تو کہوں گا کہ لطیفہ ٹائپ دلچسپ, لیکن بنیادی بات ہے جو آپ نے کہا کہ ٹیکنیکل گفتگو جو ہے اس کی ٹرمینالوجی اتنی مشکل نہ بنا دی جائے. آپ نے تھرمامیٹر کی مثال دی, اس سے مقیاس الحرارت کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ 1973 سے لے کر 1988 تک یا اب تک
ان کی ٹرانسلیشن کا بہت سا کام ہوا ہے، لیکن ٹرانسلیشن کرنے والے نے یا جنہوں نے کیا وہ گروپ کی شکل میں ہوا، انہوں نے یا تو اپنی علمیت کو سامنے رکھا، اس کا اظہار کیا جائے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اپنی قوم کے لیے سہولت کیسے پیدا کرنی ہے. مثلا یہ تو آپ نے تھرمامیٹر بھی ایک عام چیز ہے نہیں ہے. مثلا میں اگر آپ سے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس حاسبہ ہوگا تو آپ کہیں گے جی میں پاگلوں میں رکھوں، لب کے سامنے پڑا ہوا کمپیوٹر کو حاسبہ کہتے ہیں، ذرا شمارندہ دیجیے، یہ کیلکولیٹر ہے، بچے بھی سمجھتے ہیں. یہ آپ کی ٹیوب لائٹ چل رہی ہے تو خراب ہو جائے، آپ کہتے ہیں یار اس کا راڈ بدل دیں. نہیں، آپ نے ملازموں کو بلائیں، اس سے کہیں یار یہ اصلاح تابہ لے آؤ، وہ کیا لے جائے گا. ہاں جی. اب اسپیڈ بریکر کو کہتے ہیں یہ رفتار شکن آ گیا. ہاں جی. یہ اس قسم کی عجیب و لاؤڈ اسپیکر کہتے ہیں اعلیٰ صوت مکبر. اچھا اچھا. اب مجھے دیکھیے کہ یہ جن لوگوں نے، میں دعویٰ نہیں، مجھے گمان یہ ہے، یقین ہے کہ جن لوگوں نے یہ وضع کی ہے ان کے بچوں کو بھی یہ نہیں آتی. بالکل. شاید ان کو بھی کچھ باتوں میں بہام ہو کہ وہ یہ عربی کا یہ جو اضافت ہے یہ عربی کے ساتھ ہے یا فارسی کے ساتھ، ان کو یہ بھی یہ شک ہوگا. یہ آپ مجھے بتائیے، اور تو اور یہ جو ہمارا اردو کا جو لکھنے کا ایک عمل ہے، یہ بھی بڑا کلمی ہے. انگریزی ٹائپ رائٹنگ تھی نا، آج سے کئی 100 برس پہلے وہ منظم ہوا. آپ یہاں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے ٹائپ رائٹر پر بیٹھ جائیں، انگریزی ٹائپ رائٹر پہ، تو آپ لفظ لکھتے جائیں گے اسی ترتیب کے ساتھ، انگلیوں کی ترتیب کے ساتھ. آپ آسٹریلیا چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں، سیم ہوگا. آپ یہاں ایم کہاں ہے سب درست ہے. اردو کے جو کی بورڈ ہے نا، وہ کسی جگہ کوئی ہے، کسی جگہ یہ کہاں ملتی ہے. اب جا کے تھوڑا سا بہتر ہوا. پہلے میں رہا ہوں کامرس سائڈ پہ، اولمپیا کی مشین لے آئے تو کی بورڈ کا فرق ہے، ریمنگٹن کی لے آئے کی بورڈ کا فرق ہے، تو کہتے تھے کہ ابھی اس پہ نا اتفاق نہیں ہو سکا. اچھا، جب سے کمپیوٹر آیا تو انہوں نے کہا کیا جائے، تو کیا کہتے ہیں اب کلیدی تختے پر کام ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کی بورڈ، کہتے کی بورڈ کو کلیدی تختہ کہتے ہیں. یہ کی ہے خدمت ہم نے 1988 تک 15 سال کے پیریڈ میں ہم نے یہ اس کی. ابھی میں قانونی آؤں نا اس کے ٹرمینالوجی پہ حیران رہ جائیں گے. ایک عام ان پڑھ بندہ جو آواز دیتا ہے نا باہر کھڑا ہو کر کورٹ میں، اگر وہ ان کی وضع کردہ قانونی جو ان کی اصطلاحات میں دے تو کسی بندے کو پتہ نہیں چلے کس کو پکارا جا رہا ہے. ججز جو لکھتے ہیں اپنی زبان لکھتے ہیں اس میں فیصلوں میں اور ججمنٹس میں، لوگ پڑھ کے فوراً سمجھتے ہیں. اگر ان کی ٹرانسلیشن میں کی جائے تو کسی کو سمجھ ہی نہ آئے. بالکل صحیح. یہ ہے بات. انہوں نے اپنی زبان کو، اچھا اب یہ ہے کہ تحریک کیوں چلا رہے ہیں، یہ پوائنٹ اسکورنگ ہے. اب اس کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں معذرت کے ساتھ؟ اگر کہہ دیں کہ اردو قومی زبان ہے، قائد اعظم نے کہا جو بھی ہے، لیکن آپ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اردو نہیں بولی جائے گی ہم شناخت کھو جائیں گے. مجھے آج تک یہ جملہ سمجھ نہیں آیا کہ کہتے ہیں کہ اردو کے ساتھ ایک تہذیب ہے. آپ ڈاکٹر صاحب، آپ سے اس وقت تصریح حاضر کے ایک اسکالر ہیں اور دانشور ہیں، مجھے بتائیں اردو کے ساتھ کون سی تہذیب؟ کوئی بھی تہذیب نہیں ہے اس کے ساتھ. جہاں پہ بال ادب نہیں ہے اس میں فوک نہیں ہے. یہ تو خاص ایک کمیونٹی کی آپ اردو کی بات کرتے ہیں، اردو دہلی میں بولی جاتی تھی، لکھنؤ میں بولی جاتی تھی. لکھنؤ کی تہذیب الگ تھی، دہلی کی الگ تھی. بالکل. تو ہم تو پتہ نہیں کتنے چیزوں کا مکسچر لے کر ادھر آئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو علامہ اقبال ہیں ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں کہ یہ اردو صحیح لکھتے نہیں ہیں یا بولتے نہیں ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری زبان ہے، جو لوگوں کی ریجنل لینگویج ہے، جو ہمارے کلچر کے ساتھ ملتی ہے، جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں، اور یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اردو کو سرکاری زبان یہ رکھیں گے، لیکن جو ان کی کاسٹ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ کی جو لوکل لینگویجز ہیں ان کی ترقی کے لیے آپ بھرپور طریقے سے کام کریں گے. جی بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ 21 مارچ 2021 کو انگلینڈ میں سینسس ہونے جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو پنجابی جتنے ہیں وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے دوسرے نمبر پہ زبان تھی پنجابی انگلینڈ میں. پھر لیکن پچھلے سال جو ہے نا پولش جو ہے نا وہ دوسرے نمبر پہ آ گئی، اور جو پنجابی تھی یہ تیسرے نمبر پہ چلے گی. اور اس میں فرق یہ تھا کہ جو ہمارے دوست ہیں جو پنجابی ہیں انہوں نے اردو اپنی زبان جو ہے یا انگریزی لکھنا شروع کر دی. وہ پنجابی کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑی توہین امیز بات ہے. تو اس کے لیے ابھی تحریک چل رہی ہے انگلینڈ میں. سارے دوست جتنے بھی ٹی وی ہیں، جتنے بھی
ریڈیو ہے اس کے اوپر پروگرام میں بھی کئی پروگرامس میں اس کو شرکت کی کہ اس کو سینسٹائز کیا جائے کہ آپ کی جو ماں ہے وہ جو اس کی جو زبان ہے وہ بری نہیں ہے، اور ایک ماں بولی کہتے ہیں مادری زبان، اور دوسرا ماں دھرتی، دھرتی جس سے آپ پیدا ہوتے ہیں، تو یہ کوئی انسلٹ والی بات نہیں ہے۔ اور اگر اس کو مڈل تک جو ہے وہ ذریعہ یہ زبان کا کر دیا جائے پنجابی میں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پنجابی میں بھی جو پنجابی ہماری اکیڈیمیا ہے اس کا کوئی کنٹریبیوشن مجھے نظر نہیں آتا۔ میں خیر پنجابی میں ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن مجھے نظر نہیں آتا۔ آن دا ادر ہینڈ جو پنجابی ان پڑھ لوگ ہیں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ مثلا اسٹیشن لفظ آیا انہوں نے ٹیشن بنا دیا، ٹھیک ہے، ان کا سائیکل آیا انہوں نے سائیکل بنا دیا، اور کاڑے کو سارے کاڑا ہی کہتے ہیں، ہاں اس کو جو ہے وہ ٹیوب ویل آیا انہوں نے ٹیوبل بنا دیا۔ یعنی جو نئی شبداولی ہے یا لفاظی ہے یا جو بھی اس کی ورڈنگ ہے انہوں نے وکیبلری میں اضافہ کیا ہے۔ مڈ گارڈ ہے تو انہوں نے مگراٹ بنا دیا ہے، ٹھیک، جتنے آپ لفظ دیکھیں گے انہوں نے ایبزارب کیے ہیں ان پڑھ لوگوں نے، ان کی بہت زیادہ خدمات ہے۔ یہ صحیح بات تو لیکن یہ ہے کہ اردو والے جو ہیں وہ جا کے چمٹ جاتے ہیں عربی کو یا فارسی کو۔ بات ڈائریکشن کی ہے نا، یہ ہے تو بات معمولی سی کہ جب تک ہم کسی کی ڈائریکشن وضع نہیں کرتے، وہ عام مثال دی جاتی ہے نا، ہم نے اسلام آباد جانا ہے اور آپ سفر قصور کی طرف شروع کرتے ساری عمر کرتے کہ نہیں پہنچیں گے۔ ہم نے اپنی زبان کے سلسلے میں کوئی ڈائریکشن وضع نہیں کی، اب کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ مطالبہ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ جی 5ویں تک تعلیم جو ہے یہ اپنی مادری زبان میں ہونی چاہیے، ایک تیسرے سے، یعنی آپ بچے کو 5ویں تک تعلیم، ہم پنجاب میں ہیں تو پنجابی پڑھائیں۔ اچھا، دوسرا تیسرا دیکھیے، کہتے ہیں جی کہ انگریزی 6ٹھی کلاس میں شروع ہوتی ہے تو بچے کی اس وقت بنتی نہیں ہے فاؤنڈیشن، کیونکہ شروع میں بچے اردو پڑھی ہوتی ہے، انگریزی جو ہے وہ پہلی کلاس سے KG سے شامل کی جائے۔ یہ تجربہ ہمارے ہاں ہوا گزشتہ سالوں میں، پرائمری جب ایجوکیٹر اور وہ انگریزی ٹیچر بھرتی کی، لیکن بری طرح سے فلاپ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہ ایک بچہ جو ہے نا، جو سائیکالوجسٹ ہیں یا جو دوسرے سائنسدان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بچے نے ایک خاص اتنے لفظ یاد کرنے ہیں، جب وہ اتنی عمر تک پہنچتا ہے تو اس کے ذہن کی جو اس کی میموری ہے وہ اتنے لفظ جو ہے اس کو ایبزارب کرتی ہے۔ اب آپ کی جو گھر کی لینگویج ہے اور جو آپ کے ٹولز بنے ہوئے ہیں، جیسے عربی ہیں وہ پاکستان کہیں گے، وہ پاکستان نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، حالانکہ پے کو دونوں ہونٹوں کو ملانا ہی ہے تو پے بن جائے گا، لیکن وہ نہیں ادا کر سکتے، وہ پاکستان کہیں گے۔